جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. کچھ حضور کی دعا کا اثر ہے. زندہ سلامت بڑی ہمت کے ساتھ سوریے میں نے ارادہ کیا سوال پوچھوں. کئی سال سے میں انتہائی تردد میں مبتلا ہوں اور مجھے آج تک اس کا تشفی بخش جواب نہیں مل سکا حضور. بس میں کیا کروں حضور کو ادراک و فہم کا منبع ہے. بعض ملکت ایمانکم کے سلسلے میں جو کئی جگہ تبکار کے سلسلے میں آیات اور قرآن مجید میں ذکر موجود ہے، میں اس کا کوئی تشفی بخش اپنے صحیح اپنے نزدیک تعبیر اور تفصیل نہیں کر سکا. وہ گزارش ہے حضور سے کہ اس مسئلے پہ آپ روشنی ڈالیں. انشاءاللہ. یہ جو سوال ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ قرآن کریم میں بہت سی آیات ایسی ہیں جن سے یہ استنباط ہوتا ہے کہ شادی کے تعلقات بھی جائز ہیں، اور اس کے علاوہ جو لونڈیاں آپ کے تابع ہوں ان کے ساتھ بھی تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں، اور وہاں شادی کی شرط نہیں ہے. بعض ترجمہ کرنے والوں نے اس بات کو عجیب سمجھتے ہوئے اور قرآن کی جو پاکیزگی کی تعلیم ہے میں ہی اس کے مطابق نہ سمجھتے ہوئے یہ ترجمے کیے ہیں کہ وہاں بھی اگر شادی کرو تو پھر ایسا ہوگا. جہاں تک میرا تعلق ہے میں پوری طرح آپ سے متفق ہوں کہ یہاں شادی کی کسی شرط کا کوئی ذکر نہیں ملتا، بلکہ قطعی طور پر ایسی آیات ہیں جن میں شادی کا ذکر مکمل کرنے کے بعد پھر اس تمتع کی اجازت دی گئی ہے. یہ سوال ہے جو ذہنوں کو کریدتا ہے. اس میں دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو ہے لونڈی کا تصور، کسی آزاد کو غلام بنانا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ بغیر شادی کے تعلقات قائم کرنا، جبکہ اسلام پاکیزگی اور طہارت پہ بہت زور دیتا ہے. یہ چونکہ بہت ہی بنیادی اور اہم سوال ہے اور آپ نے جواب نہیں چاہا، تشفی چاہیے ہے، تو تشفی تو اللہ ہی عطا فرماتا ہے، مگر تشفی دینے کی کوشش میں مجھے جواب سمجھا کر ذرا لمبا دینا ہوگا. اس کے سارے پہلوؤں پر سیر حاصل بہت ضروری ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ جنسی تعلقات کی بنیاد کیا ہے؟ کیا اپنی ذات میں یہ ناپاک چیز ہے یا اپنی ذات میں نیوٹرل چیز ہے؟ اگر مذہب کے حوالے سے نہ دیکھا جائے تو آج کل بڑی شدت سے ناپاک ہونے کے برعکس سوال اٹھ رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک طبی خواہش کو مذہب نے دبا کر انسان کو نفسیاتی مرضوں میں مبتلا کر دیا ہے، اور کوئی وجہ نہیں کہ اگر شادی کے ذریعے اجازت ہے تو بغیر شادی کے بھی اجازت ہو. اس لیے جہاں تک جنسی تعلقات کے قیام کا تعلق ہے، اگر یہ واقعتاً ایک فطری تقاضا ہے تو فی ذات ہی اس کو ناپاک قرار نہیں دیا جا سکتا، اور اگر یہ ناپاک ہو تو انبیاء کو اس سے مکمل اجتناب لازم تھا اور ان کو اس ضرورت سے بالا رکھنا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں ہوا. کسی نبی کے معاملے میں بھی یہ ہدایت نہیں ملتی، حتیٰ کہ حضرت مسیح کے متعلق بھی جن کی شادی ثابت نہیں ہے، ہو سکتا ہوئی ہو لیکن ثابت نہیں ہے، ان کے متعلق بھی کوئی حکم آپ کو نیو ٹیسٹمنٹ میں عہد نامہ جدید میں نہیں ملے گا کہ تمہیں شادی نہیں کرنی. اس لیے پہلی بات تو یہ سمجھنے کے لائق ہے کہ حرام اور حلال کا تعلق اللہ کی اجازت سے ہے، اور فی ذات ہی یہ فعل نہ حرام تھا نہ حلال تھا. جہاں تک تعداد کا تعلق ہے، اس کا بھی تاریخی تتبع کریں تو پتہ چلتا ہے کہ مختلف وقتوں میں مختلف مذاہب نے
مختلف پابندیاں لگائیں، اور ان میں بعض ایسے مذاہب بھی ہیں جہاں تعداد کی آخری پابندی کا کوئی ذکر ہی نہیں ملتا۔ جوڈائزم جو اسلام سے پہلے تھا، اس میں آپ کو کہیں تعداد کی پابندی کا کوئی ذکر نہیں ملتا، یہاں تک کہ 99 کی اور سینکڑوں کی بھی باتیں کی جاتی ہیں، اور اس میں شادی شدہ کے علاوہ حرم کے ذکر بھی ملتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے کیا، کیوں حرام اور کیوں حلال؟ اگر اس کی کنوں میں آپ اتریں، اس کی تہ میں اترنے کی کوشش کریں تو آپ کو پتہ چلے گا، لیکن اس سے پہلے میں ایک اور بات کھول دوں۔ ایک آیت جس میں تعدد ازواج کا ذکر ہے، اسے غلط فہمی سے یہ سمجھا گیا کہ پہلی دفعہ اسلام نے تعدد ازواج کی اجازت دی ہے، حالانکہ پہلی دفعہ اسلام نے تعدد ازواج پر پابندی لگائی ہے، اور پابندی بھی ایسی جس کو دوہرا تہرا کر دیا گیا ہے، جس کا آخری نتیجہ اکثر صورتوں میں ایک ہی نکلتا ہے۔ اس لیے اس پہلو کو بھی رکھیں کہ اسلام کا رجحان اس وجہ سے جنسیات کی طرف بیان کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ پہلا مذہب ہے تمام مذاہب میں جس نے تعدد ازواج پر پابندی لگائی اور عرب معاشرے کے خلاف پابندی لگائی اور تورات کی تعلیم کے خلاف پابندی لگائی۔ یعنی خلاف سے مراد یہ ہے وہ آزادیاں جو تھیں ان کو محدود کر دیا۔ تو جہاں بظاہر اجازت مل رہی ہے وہاں دراصل پابندی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ ایک سے زیادہ شادی کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ جنگیں ہو رہی ہیں، ان میں بہت سی عورتیں بیوائیں بن جاتی ہیں، بہت سے بچے یتیم رہ جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ کیا اگر ایک ہی شادی پر اکتفا کیا جائے تو جنگوں کے بعد جو عورتوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، اور خاص طور پر ان بچیوں کی جن کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ ہو، تو سوسائٹی کو کس قسم کے خطرات درپیش ہوں گے؟ یہ پہلو جب آپ زیر نظر لاتے ہیں تو اس کا زمانے سے تعلق نہیں، ہر زمانے سے برابر یہ تعلق رکھتی ہے چیز۔ چنانچہ جنگ عظیم ثانی میں بھی ایسا ہوا، جنگ عظیم اول میں بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ کثرت سے عورتوں کی تعداد مردوں سے بڑھی، اور ہر جنگ کے بعد یورپ کا اخلاقی معیار اچانک گر گیا، بلکہ ڈوب گیا۔ اس سے پہلے حیا، شرافت اور احتیاطوں کی جو قدریں تھیں وہ یکسر ٹوٹ گئیں، اور دن بدن پرمیسونیس جس کو کہتے ہیں اس کی طرف قدم بڑھا، یہاں تک کہ وہی آواز جس کا شروع میں ذکر کیا تھا اب کھلے بندوں سنائی دینے لگی ہے، اور ان کے تمام ذرائع ابلاغ اس پہلو سے نہایت گندے ہو چکے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام نے اس مسئلے کا کیا حل پیش کیا؟ اسی حوالے سے پھر آگے غلامی کی بات شروع ہوگی۔ جنگ کے دوران کثرت سے عورتیں بڑھ جاتی ہیں اور مرد کم ہو جاتے ہیں، اور یہ یونیورسل ہے۔ ایسی صورت میں دو طرح کے نقصانات ہوتے ہیں، ایک جنگی شادیوں کی صورت میں، اور ایک اپنے معاشرے میں فتح ہونے کے باوجود اندرونی مسائل بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں جس زمانے میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اگرچہ دائمی ہیں، مگر اس زمانے کے خصوصی حالات سے خصوصی تعلق رکھتی ہیں۔ اس وقت کوئی کہیں بھی دنیا میں وار کیمپس کا کوئی تصور نہیں تھا، کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا جو قیدیوں کو سنبھال لیتا۔ ایسی صورت میں ایک ہی علاج تھا کہ انہیں تقسیم کر دیا جاتا، اور تمام دنیا میں یہی رواج چل رہا تھا، قیدی تقسیم کر دیے جاتے تھے، اور ساری دنیا میں کہیں بھی ان تقسیم شدہ قیدیوں کے بارے میں کوئی اخلاقی تعلیم نہیں تھی
جو ان سے روابط کو تہذیب دیتی، پابند کرتی۔ اب ایسی صورت میں تصور کریں کہ اسلام میں جب وہ حملے ہوئے ہیں اور جوابی کارروائیاں ہوئی ہیں، اس وقت دشمن تو مسلمان عورتوں کے اوپر رواج کی وجہ سے، کسی بے حیائی کی وجہ سے نہیں، بلکہ مسلمہ انسانی دستور کے تابع ہر قسم کے تعلقات جائز سمجھتا تھا، اور اسلام اس کے مقابل پر اگر کوئی پابندی لگا دیتا تو یہ ان ایون بات ہو جاتی، غیر متوازن بات ہوتی۔ لیکن صرف یہی خرابی درپیش نہ ہوتی، دوسری مشکل مسلمان معاشرے کو ان عورتوں کے اضافے سے جو نقصان پہنچنا تھا کہ اجازت نہیں ہے لیکن آزاد منش عورتیں آ گئی ہیں، ایسی عورتیں آ گئی ہیں جن کی تہذیب و تربیت اسلامی اقدار میں نہیں ہوئی، جن کے ہاں حیا کے وہ معیار نہیں ہیں جن کو اسلام نے قائم کیا ہے۔ اس وقت اندازہ کریں کہ اسلامی معاشرے کو کیسا نقصان پہنچ سکتا تھا۔ اس لیے دو طرح کے علاج اسلام نے تجویز کیے۔ ایک علاج یہ کہ نکاح کی تعداد کی طرف توجہ دلائی کہ ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ اس حد تک نکاح کر سکتے ہو اور 4 سے زیادہ پھر بھی نہیں کرنے۔ دوسرے وہ عورتیں جو غلام بن کر آئی ہیں، لونڈیاں بن کے آئی ہیں، ان کے متعلق اگر یہ پابندی لگائی جاتی کہ ان سے ضرور شادی کرنی ہے تو ایک اور مصیبت اٹھ کھڑی ہوتی۔ وہ جو پہلی بیویاں ہیں ان کے اوپر یہ آ جاتی جن کی ابھی تک کوئی معاشرتی حیثیت قائم نہیں ہوئی، نہ وہ ایسی ہو سکتی ہیں کہ ان کے ساتھ باقاعدہ شادی بیاہ کر کے تو اچھے ماحول میں تمام بیویوں اور بچوں کے درمیان ایک اصلاحی معاشرہ قائم کیا جا سکتا۔ اس لیے قرآن کریم نے جہاں لونڈیوں سے نکاح کی اجازت دی بلکہ پروموٹ کیا، وہاں محسنات کی شرط ساتھ لگا دی۔ محسنات کا ایک مطلب ہے شادی شدہ عورتیں، دوسرا مطلب ہے جو پاک دامن ہوں۔ تو فرمایا کہ ہم تمہیں جو پہلی اجازت ہے وہاں محسنات کی کوئی شرط نہیں۔ یہ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کا کمال ہے کہ جہاں بھی لونڈیوں سے ازدواجی تعلقات بغیر نکاح کے کرنے کی اجازت ہے وہاں ان کے محسنات کی کوئی شرط نہیں، ورنہ تو شاید ہی ان لوگوں میں سے کوئی ملتی جو مشرکین میں سے آ رہی تھی۔ اس لیے وہاں محسنات نہیں رکھا، لیکن جہاں فرمایا کہ تم لونڈیوں سے بھی شادی کرو، بلکہ آزاد مشرکوں کی مقابل پر تمہاری لونڈیاں بہتر ہیں جو مسلمان ہو گئی ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ محسنات ہوں، پاک دامنے ہوں۔ تو پاک دامنی کی حفاظت کی خاطر جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ عمومی نظر، وسیع نظر نہ رکھنے کی وجہ سے اس کے برعکس دکھائی دیتے ہیں۔ اب پھر واپس اس طرف آئیں کہ کسی چیز کی حرمت و حلت جہاں ذاتی نہ ہو وہاں علم الہی سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر ذاتی طور پر یہ تعلق حرام ہو تو پھر نکاح کے بعد بھی اس کی نوعیت وہی رہتی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اس لیے نکاح اور غیر نکاح میں صرف اذن الہی یا اذن الہی کے فقدان کا فرق ہے۔ اللہ نے اجازت دی تو یہ تعلق جو لوگوں کو ناپاک دکھائی دیتا ہے پاک ہو گیا، کیونکہ شادی بھی تو اللہ کی اجازت ہی سے پاک ہوئی تھی۔ اس لیے اس کو ایک تیسری قسم کے طور پر ٹریٹ کرنا، جب خدا پر ایمان ہو اور خدا کے ایمان پر ہی مدار ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے یہ تو سمجھ آئی کہ خدا تعالیٰ نے کیوں اجازت دی، اور ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت اپنی بچیوں، مسلمان بچیوں کی حفاظت کے لیے اور ان کو اخلاقی نقصان سے بچانے کی خاطر تھی، یہ واضح ذکر ہے۔ اور غیر عورتوں سے جو معاشرے میں آ رہی ہیں، جو جنگ کا دوسرا نقصان تھا، ان کو سنبھالنے کی خاطر، تاکہ وہ آزادانہ معاشرے کو گندہ نہ کریں۔ ان کی اپنی ضرورتیں بھی تھیں، ان کو بھی جنسی اور غیر جنسی جو بھی انسانی نفس کی تسکین کی خواہشات ہیں جو طبعی ہیں،
ان کو پورا کرنے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ کوئی سامان مہیا نہ کرتا تو ان کے لیے بھی مصیبت تھی اور معاشرے میں بھی برباد ہونا تھا. اس لیے یہ لازماً ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. مجھے تو کبھی بھی اس حکم میں کوئی اجنبیت دکھائی نہیں دیتی. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ان کے ساتھ روابط رکھے جائیں اور گویا وہ جانور ہیں، ان کا کوئی حق نہیں ہے، ان کے ساتھ یہ سلوک ایسا جیسے تھرڈ ریٹ شاری ہیں، ان کی اس بات کی روکیں قرآن کریم نے بھی مہیا فرما دی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ نے بھی. اس کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ صرف ایک اسلام ہے جس نے غلاموں اور لونڈیوں کے حقوق کا اس وضاحت سے ذکر فرمایا ہے اور اتنی باریکی سے تفاصیل میں گیا ہے کہ اور کہیں یہ ذکر نہیں ملتا. چنانچہ شادی نہ بھی ہو اور لونڈی سے بچہ پیدا ہو جائے تو مان وہ آزاد بھی ہو جاتی ہے اور منقوہ بھی سمجھی جائے گی، اس کے شہری حقوق برابر ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک اور مزید حکم ہے جو دل کی تسلی کے لیے میرے نزدیک ایک بہت عمدہ بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ان کی حفاظت ہوتی ہے، ان پر غیر ہاتھ نہیں ڈال سکتا کیونکہ وہ اب ایک شخص کے تابع آ گئی ہیں اور اس وجہ سے غیروں کی نظر سے ان کو بچا لیا گیا ہے. ان کی حفاظت کا بھی اسی میں بہترین ذریعہ ہے. اگر یہ اجازت نہ ہوتی تو وہ اپنی طبی خواہشات پوری کرنے کے لیے ادھر ادھر رخ کرتی اور ہر کس و ناقص اس وجہ سے ان پر ہاتھ ڈال سکتا تھا کہ تو کسی کے استعمال میں بھی نہیں ہے. تو یہ زمانے کی ضرورتیں تھیں اور یہ ضرورتیں صرف قدیم زمانے سے تعلق نہیں رکھتی، آئندہ زمانوں میں بھی پیدا ہو سکتی ہیں اور ہوتی رہی ہیں. اور وہ مذاہب جہاں صرف ایک شادی پر اصرار ہے ان کے معاشرے کو اس ایک شادی کے اصرار نے بہت گہرا نقصان پہنچایا ہے. اور کوئی ضمنی بات؟ جی نہیں، الحمدللہ آپ نے بہت زیادہ روشنی ڈالی، لیکن کچھ سپلیمنٹری سوال پیدا ہوتے ہیں انشاءاللہ جو آئندہ. ہاں میں بے شک ظہور مہدی آخر زمان